رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں تو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا مظہر اللہ۔ آج حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی آپ کی محفل میں ختم 11ویں پاک آستانہ عالیہ محبوبیہ قادریہ چولی والے سرکار جڑاں والا کی سرزمین پر ابھی بیان فرما رہے تھے حافظ مدثر صاحب، اور آپ کے دلوں کو تسکین محبت شیخ حضور عبد القادر جیلانی دے رہے تھے، تو میں محسوس کر رہا تھا کہ آج تو مجھے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج تو مدثر نے اتنا اچھا بیان فرمایا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں کی باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ جو اتنا سفر طے کر کے آئے ہیں، کسی کے دل میں یہ بات نہ رہ جائے کہ کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے میں 2 باتیں کر دیتا ہوں۔ تو آپ اپنے آپ کو تیار کریں، دونوں باتوں میں درس ہیں۔ تو ایک میری گفتگو ہے سرکار دو عالم کے عشق کی ایک جھلک۔ ایک میری گفتگو ہے جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے عشق کی ایک جھلک، جس میں عرض کرتے ہوئے میں آپ کا قیمتی وقت اور قیمتی کرنا چاہتا ہوں، لینا نہیں چاہتا، میں آپ کے قیمتی وقت کو قیمتی زندگی کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ اس وقت قیمتی ہوتا ہے جس وقت وہ ادراکات میں اور فہم میں، سوچ میں اعلیٰ تر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی سوچیں پاک ہو جاتی ہیں، طہارت اختیار کر جاتی، جب اس کے خیالات اچھے ہو جاتے ہیں، جب وہ برا سوچنا بند کر دیتا ہے، اچھا سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس وقت وہ اس محفوظیت کے دائرے میں چلا جاتا ہے جس کی حفاظت اللہ مالک خود فرما رہا ہوتا ہے۔ تو ان نشستوں سے انسان حقیقت میں وہ بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو حقیقتاً یہ اپنے سفر طے کر کے آتا ہے اس لیے کہ میں وہاں سے جا کے کچھ حاصل کروں۔ وہ کچھ کیا ہے؟ وہ سب کچھ ہے، جو جس کو وہ کچھ سمجھتا ہے وہ سب کچھ ہے، اور وہ حاصل محاصل کیا ہے کہ اس کی طبیعت میں سبت آ جاتی ہے، مثبت پن آ جاتا ہے، اچھا سوچنا آ جاتا ہے، برے سے بچنا آ جاتا ہے۔ جب وہ بڑھتے بڑھتے ان چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ خود نہیں محسوس کرتا، خود تو وہ حلاوت اثر کا حصہ ہوتا ہے، اس کو خود نہیں پتا چلتا، دوسرے بندے محسوس کرتے ہیں۔ پانی کو میٹھے کا کبھی پوچھے تو وہ بتا سکتا ہے، اور جس کے لب سے لگتا ہے وہ بتاتا ہے کیا بات ہے، شاید جیسا ہے، شاید جیسا ہے۔ جب یہ بندہ کسی دوسرے بندے کو ملتا ہے تو اس کے اوپر اس کی گفتگو کی چاشنی کے اثرات جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار یہ بندہ خاص ہے، یہ بندہ خاص ہے، یہ بندہ خاص ہے۔ جبکہ بذات خود وہ ایک دفعہ خود کو کہے کہ بندہ خاص ہے تو وہ علمی متکبر ہو جاتا ہے۔ العلم حجاب الاکبر، اس کے اپنے اوپر ہی اس کے علم کے پردے پڑ جاتے ہیں جب وہ یہ بات کہے کہ میں علم رکھتا ہوں۔ دوسرے بندے اس کے علم حق کا اظہار کرنا شروع کر دیتے کہ بڑا مزہ آیا، آج تو مدثر کی گفتگو سن کے بڑا مزہ آیا۔ یہ دوسرے بندے کہتے ہیں، اور وہ ندامت میں گرتا چلا جاتا ہے کہ میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، پتہ نہیں کون سی بات کسی کو اچھی لگ گئی۔
تو یہ نشستوں سے، یہ صحبت سے، یہ بار بار بیٹھنے سے بندے میں تبدیلی آتی ہے کہ اس کی گفتگو میں خوشنمائی پیدا ہو جاتی ہے، دوسرا بندہ محسوس کرتا ہے کہ بندہ یار بہتر ہو گیا ہے، بندہ یار بہتر ہو گیا ہے۔ تو میں اسی کے پیش نظر ہی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ صحابہ جن کو رومی بادشاہ نے گرفتار کر لیا، روم کے ایک حاکم وقت نے ان کو گرفتار کر لیا کسی جھگڑے کے دوران، جس طرح جنگیں ہوتی تھی، کچھ ادھر پکڑے گئے کچھ ادھر پکڑے، تو لامالہ جو ان کی لپیٹ میں آئے انہوں نے پکڑے، جو ان کے ہاتھ چڑھے وہ انہوں نے فیض یاب کیے، وہ تو پکڑے گا ہی نا، وہ فیض یاب تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس فیض ہے نہیں، اس کے پاس فیض ہوتا تو سرکار اس کے ساتھ لڑائی کیوں کرتے؟ فیض نہیں تھا، فیض دینے کے لیے لڑائی کی۔ آپ نے کہا میرا جہاد میرا اخلاق ہے، میرے آقا نے فرمایا جہاد میرا اخلاق ہے، اخلاق سے ہٹ کے تو میرا نبی نہیں نا کہیں جاتا، اخلاق ہی لے کے جاتا ہے اور بانٹنے کے لیے جاتا ہے، عطا کرنے کے لیے جاتا ہے، خیرات کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے۔ سختی میرے آقا میں تو ہو سکتی نہیں نا، آپ تو رحم ہے، آپ تو کرم ہے، رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں ہے، عالمین ہے۔ آپ ہر کسی کے لیے رحمت بن کے آئے۔ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، میں نے آپ کے اذہان کے برابر جا کے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ جب کوئی بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کے والدین اس کو تھپڑ مارتے ہیں، تو جب اس کو تھپڑ مارتے ہیں والدین تو رحم کے اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں کیونکہ برائی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں میں برائی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر ان کو کہا جائے کہ ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو اس بندے کا علمی معیار اچھا نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ والدین کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ والدین تو اپنے بچے کو سنوار رہے ہیں، جو تسی ہاتھ کانا پھڑ دے ہو، پنجابی تھوڑی جی چل جائے، جب تسی ہاتھ کانا پھڑ دے ہو تو دوے ہاتھ چاقو پھڑ دے ہو تے چھل کے منے مار دے ہو، قلم بنا دے ہو، تے تسی ظالم سو جدو کٹ رہے سو، قلم بنا کے تحریر کرنا چاہتے ہو اور جاویدانی زندگی بخشنا چاہتے ہو کہ میں نے خود دیکھا ان کے ہاتھ میں قلم تھی اور وہ لکھ رہے تھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ذرائع کیا بنے؟ قلم، اس پہ کام کس نے کہا؟ چاقو نے، قوت کس کی لگی؟ آپ کی، اور قلم تیار ہو کے تحریر کیا ہوا؟ قرآن پاک۔ تو جو ہو رہا ہے اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھو کیسے کیا جا رہا ہے، جیسے بھی کیا جا رہا ہے اچھا کیا جا رہا ہے، اچھا کیا جا رہا ہے، تلوار سے کیا جا رہا ہے یا زبان مصطفیٰ سے کیا جا رہا ہے، بس برے کو اچھا کیا جا رہا ہے، اچھا کیا جا رہا ہے۔ اس سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اخلاق میرا جہاد ہے، جہاد میرا اخلاق ہے۔ تو میں بات تھوڑی ادھر ہوئی، برداشت کیجیے گا۔ گرفتار کر لیا صحابہ کو اور کہا اگر تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آپ کو آدھا ملک دیتا ہوں۔ تو رومی نے کہا اگر تم نصرانی ہو جاؤ، تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو تو ہم آپ کو آدھا ملک دیتے ہیں۔ حَلَّكَ أَنْتَ تَنَصَّرَ وَأَتِيَكَ نِصْفَ مُلْكِ، ہم آپ کو آدھا ملک عطا کرتے ہیں، تم آؤ باقی ساتھیوں کو بھی ساتھ لے آؤ اور حکومت کرو، موجیں کرو، ہمیں قتل کیوں کرتے ہو؟ ہمارے ساتھ لڑائی کیوں کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا یہ ہماری مراد نہیں ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، جو تمہارے دل کی خواہش ہے وہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، تم سے کچھ لینا، تم سے کچھ حاصل، ہم نے وہ لے لیا ہے جو وراء الورا ہے، ہم نے وہ لے لیا ہے، ہم لے چکے ہیں، جن چیزوں کو تم دولت سمجھتے ہو وہ ہم پہ حرام ہو چکی ہیں۔ کیا عرض کیا میں نے؟ جن چیزوں کو تم دولت سمجھتے ہو، جن کو تم سونا سمجھتے ہو، ہم پہ حرام ہو چکا ہے اور ہماری اس طرف توجہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم قیمتی چیزوں کو جن کو تم قیمتی سمجھتے ہو، ہم ان کو قیمتی سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب ہمارے علم میں قیمتی کچھ اور چیزیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تتبع میں رہنا،
یہ قیمتی ترین ہے، یہ ہرگز قیمتی نہیں ہے جس کو تم قیمتی سمجھ بیٹھے ہو، اس کو تو ہمارے اللہ نے فرمایا ہے، تمہارا تو ابھی خدا ہی نہیں ہے۔ ان کو ہمارے اللہ نے بتایا ہے کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو آپ ہمیں دینے لگے ہو، جو ہم آپ کو دینے لگے ہیں، وہ خزانہ الوہیت ہے جو ہم آپ کو دینے لگے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جواب ملا کالا لو اتیتنی جمیع ما تملکو و جمیع ما تملکو و جمیع ملک العرب۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ۔ آپ نے فرمایا میری بات سن غور سے، تو اپنے وقت کا بادشاہ ہے، اپنے خطے میں ہے، اس کو تو شاہد سمجھتا ہے کہ ایک کرسی پہ بیٹھ جانا اور کچھ لوگوں کو تنخواہ ملک سے جزیہ اکٹھا کر کے، ملک سے کچھ روپے، کچھ اشرفیاں اکٹھی کر کے ان کو بانٹ کے کیلکولیٹر پہ تقسیم کر کے کچھ لوگوں کو کچھ دے کے اور بہت سارے لوگوں کا سب کچھ رکھ کے غاصب وقت بن کے کچھ لوگوں کو کچھ تنخواہ دے کے تو اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہے ہمارا حاکم کون ہے، جس کو خدا نے حاکم بنا کے بھیجا ہے، اور تقسیم کیا کرتا ہے؟ خیرات الوہیت تقسیم کرتا ہے کائنات میں، وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی آپ کی چیزیں، جو آپ کے پاس ہے وہ دے دو، آپ کے پاس جو کچھ ہے ہمیں دے دو، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی ہمیں دے دو۔ آپ کے پاس جو اس نے کہا نا کہ میں آپ کو دیتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے، پھر میں آپ کو دیتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے، تو آپ نے کہا اب دے دو، جو کچھ آپ کے پاس ہے دے دو، وہ بھی دے دو، اور سارا عرب بھی مجھے دے دو، تو میں اپنے آقا کے ساتھ آنکھ جھپکنے کے وقت کی بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے آقا کے ساتھ آنکھ، یہ بڑا جملہ جو ہے بڑا لطیف ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میں اپنے آقا کے ساتھ جو ہوتی نا دل میں کبھی بندہ کہے کہ تجھے تیرے پیر کے بارے میں کبھی کوئی خیال ایسا ہے جو ٹھیک نہ ہو، تو اس کے بارے میں بندہ جواب دے کہ میرا پیر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا نام ہے عبداللہ بن حذافہ۔ تو عبداللہ بن حذافہ کیا کہتے ہیں کہ میرے دل میں آنکھ، میرے دل میں دماغ میں نہیں، میرے دل میں عشق ہوتا ہے، دماغ میں سوچ ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، میرے دل میں، میرے عشق میں ایک آنکھ جھپکنے کے وقت کے لیے بھی بے وفائی نہیں آ سکتی رسول اللہ کے ساتھ، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو رومی بادشاہ نے کہا، اس نے یہ جملہ سنتے ہی اس کے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ اس بندے کو خوف ہی نہیں آیا۔ اس نے اس بندے کو ہدایت دینے کے لیے اس کے ساتھی کو پکڑا اور پانی گرم کروایا، پانی بہت بڑے کڑائی میں گرم کروایا، کھولتے ہوئے پانی میں اٹھا کے بندہ پھینک دیا۔ بندہ جب پانی میں گرا، کھولتا ہوا پانی تھا آگ کی طرح، اس کی ہڈیاں علیحدہ ہو گئی، اس کا گوشت علیحدہ ہو گیا، ہڈیاں تیر گئی۔ جب ہڈیاں اس کی تیر گئیں تو اس کو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے دیکھا، اس کے سامنے ہوا، تو اس نے متفخرانہ لہجے میں، متکبرانہ لہجے میں آپ کی طرف دیکھا، کہا اب آپ کی باری ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے اوپر جیسے جوں بھی نہیں رینگی، آپ کے اندر اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت گلتے ہوئے، اس کی ہڈیاں تیرتے ہوئے آپ کے اندر مستی چڑھ رہی کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ اپنی منزلوں کی طرف رفع اوپر چلے جا رہے تھے، اور آپ کو جب رومی بادشاہ نے کہا کہ اب آپ کی باری ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ چل پڑے۔ آپ جب اس کی طرف چلے نا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عبداللہ کی
آنکھوں میں آنسو آئے تو اس نے دیکھا کہ اب یہ ڈر گئے، ان کے اندر خوف آ گیا ہے کہ پہلے میں نے ان کو آفر کیا کہ میں آپ کو ملک دیتا ہوں، سلطنت دیتا ہوں، میں آپ کو مال و زر دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں، تو ان پہ اثر نہیں گیا۔ اب موت کا خوف جب میں نے ان کو دلایا ہے ان کے سامنے تو ان کو اثر آ گیا اس کا، اب یہ رونے لگ گئے۔ تو اس نے اب ان کی باری جب آئی تو چند قدم چل کر رو پڑنے پر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ ڈر گئے ہیں، تو وہ بولا ردہو، رک جاؤ، واپس بلایا اور کہا ماں اب کا بتاؤ روئے کیوں ہو، تم کیوں روئے ہو؟ تو بڑا تاریخی جملہ ہے آپ کا، پہلی گفتگو کا اینڈ ہو رہا ہے، دوسری گفتگو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو ایک تاریخی جملہ ہے، مجھے بڑا متاثر کیا۔ عبداللہ بن حذافہ بولے کاش، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ فرماتے ہیں کاش جان خدا نے ایک دے رکھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کاش جتنے میرے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، ایک ایک کر کے فدا کرتا تیرے نالین پاک پر میرے آقا، اور مزے لیتا اور ان مزوں میں اپنے آپ کو بلند کر کے دکھاتا کہ آقا آج میں کام آیا ہوں، آج میں کام آیا ہوں، رسول اللہ آج میں آپ کے کام آیا ہوں۔ اس نے کہا، وہ سوچ میں پڑ گیا، کہتا اوہو میں سمجھتا تھا یہ ڈر گیا ہے، یہ تو اپنے مقام کی طرف چڑھ گیا، یہ تو اپنی رفتوں کی طرف چلا گیا۔ دوسرا جو میں نے گفتگو کا پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، یہ ہدایت کے زمرے میں آتا ہے، تو انشاءاللہ آپ مزہ لیں گے۔ اس کا ٹائٹل ہے بدگمانی ایمان کمزور کرتی ہے۔ آپ سب کے لیے اصلاح ہے، بدگمانی پہ میری پہلے بہت بات ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک رخ ہے، بدگمانی ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کو کمزور کرتی ہے۔ ان کا بھی نام حضرت عبداللہ ہے۔ میرے آقا کے پاس آپ دیکھیں گے نا، آپ تاریخ پڑھیں، اگر آپ پڑھنے والے ہیں، نہیں پڑھنے والے تو سنیں، اگر سننے والے ہیں کیڑا بندہ جڑا نہیں سننے والا اور سننے والے اللہ سارے بنا دیتے، پڑھنے والے کوئی بنا دیتے، پھر بولنے والے اس تو گھٹ بنا دیتے، تے سننے والے تے سارے ہی اللہ نو یاد کر کے بیٹھے نا، تے اگلی گل جڑی آئی وہ بھی سننے والی آئی، یہ بھی گل سننے والی۔ یہ مطلب تھوڑے چ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جنوں فائدہ نہیں مل سکتا، جڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ کان جو موجود نے، تے سنو اللہ نو یاد کر کے۔ میں کوئی ایسا خطیب تے نہیں ہے نا، مینوں جڑیاں بڑیاں چڑھا بڑھا کے گلاں کرنیاں آؤندیاں ہون، یا مینوں کوئی سمجھ ہوے اتنی، مینوں اینی کہ سمجھ ہے تواڈے کان وچ میری گل چلی جائے اور تسی سنن واسطے تیار ہو جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے نا ایک بات آ رہی تھی، یہ بات لکھتے ہوئے ابھی خیال آیا مجھے، کہ جو میرے آقا کے دست حق پرست پہ بیعت ہوا، مسلمان ہوا، تو اس نے کہا جی کہ میرا کیا نام ہونا چاہیے؟ تو آپ نے کہا اللہ دا بندہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ دا بندہ ولد مدثر، اللہ دا بندہ ولد ولایت، اللہ دا بندہ ولد امیر، اللہ دا بندہ ولد فلاں 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 فلاں، جیڑا بھی تیرا ابا ہے، ابا تیرا اوہی تو اللہ دا بندہ، ابا تیرا اوہی ہے تے تو اللہ دا۔ عبداللہ دا کی مطلب ہے؟ اللہ دا بندہ۔ تے اکثر صحابہ دے نام اللہ دا بندہ ولد فلاں، اللہ دا بندہ ولد فلاں، اللہ دا بندہ ولد فلاں۔ آپ نے کہا میں اتنا ٹائم نہیں ضائع کرنا بھی ہوں میں کتاباں چ سیدہ حسین مانگ نہ لبدا وتا، اللہ دا بندہ ولد ولایت، اللہ دا بندہ ولد عدیل، اللہ دا بندہ ولد کرم، اللہ دا بندہ ولد افضل۔ آپ نے اس طرح نام رکھے۔ عبداللہ
ولد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے ساتھ بیٹھے آرام استراحت کر رہے تھے، ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، تھکان دور کر رہے تھے کہ ایک آدمی عراق سے آیا اور اس نے پوچھا یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ وضع جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ بندے میں فرق ہے. تو فارق کے حق و باطل کے بیٹے تھے، فرق تو پھر ظاہر ہونا تھا. تو اس نے آ کے پوچھا ادھر ادھر سے کہ وہ جو تشریف فرما ہیں بزرگ یہ کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، عبداللہ ان کا نام ہے. تو وہ کچھ علمی چڑھان بھی ہوتی بندوں کے اوپر، اور وہ کہیں صاحب نظر کے سامنے جائیں تو اتران بھی ویسے ہی ہوتی ہے. جیسے وہ علمی چڑھان ہوتی ہے نا، وہ اتران بھی ویسے ہی ہوتی. میں آج ہی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ جو پانی مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے اس کو دھکا کون لگاتا ہے؟ ہٹ کے باتیں ہیں یار، محسوس کرنا. جو پانی مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے، دریا میں جاتا ہے، نہر میں جاتا ہے، کھالے میں جاتا ہے، اس کو پیچھے سے دھکا کون لگاتا ہے؟ وہ جو چلتا چلا جاتا ہے اس کو پیچھے سے دھکا کون لگاتا ہے؟ تو جواب آیا کہ دھکا اس کو کوئی نہیں لگاتا. ادھر سے مغرب ہے اور ڈھلوان ہے، نیچی جگہ ہے، اس لیے وہ ادھر کو جاتا ہے، اس کو دھکا کوئی نہیں لگاتا. تو میں نے کہا پھر وہ تیز کیوں نہیں جاتا؟ اگر ڈھلوان ہے، نیچے کو ہے، تو نیچے کو جو چیز چاہتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بھاگتی چلی جاتی، تیز ہوتی چلی جاتی ہے. تو پھر اس کو روکتا کون ہے؟ پھر وہ تیز کیوں نہیں بھاگتا؟ کہا ڈھلوان مناسب ہے. تو میں نے کہا جو مناسب رکھتا ہے وہ کون ہے؟ ہر چیز کو جس نے آج تک مناسب رکھا ہوا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے جو نامناسب ہونے نہیں دیتی. جو کسی چیز کو نامناسب ہونے نہیں دیتی، وہ اعتدال میں رکھتی ہے. اس لیے یہ ساری کائنات ایک اعتدال میں چل رہی ہے، کیونکہ معتدل ایک ہستی ہے جو اس کو اعتدال میں رکھتی ہے. بات کچھ ادھر ادھر چلی گئی، معاف کرنا. اس نے پوچھا یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ عبداللہ بن عمر فاروق ہیں. تو اس شخص نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو سلام کے بعد جب اس نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا پوچھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہم سے تو سارا جہان پوچھتا ہی رہتا ہے. اللہ نے ہمیں بتا دینے کی صلاحیت بخشی ہے، تو آپ بھی پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو وہ یہ پوری بات غور کرنے والی ہے. آپ کے اکبر صاحب، آپ امیر علی صاحب، آپ کے اور باقی سب کے، پوری بات غور کرنے والی ہے. بندہ سوال کرتا ہے آپ بتائیں حضرت عثمان نے غنی جنگ بدر میں شامل تھے؟ ایک بندہ خدا سے مانگا جا رہا تھا کہ بندے بڑے کم ہیں، بمشکل 313 اکٹھے ہوئے، سارے کے سارے لے کے جا رہا ہوں تیری بارگاہ میں، آج اگر ساتھ نہ دیا تو بچنا کا کبھی. یہ آپ اللہ کی بارگاہ میں التماسات پیش کر رہے ہیں میرے آقا، تو عثمان غنی اس میں شامل ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. تو اس بندے کو ٹھہراؤ ملا، جیسے کچھ بندوں کو تسکین ملتی ہے، کمینگی تو ہوتی ہے نا کچھ لوگوں کے اندر. تو اس کو یہ سوال کر کے تسکین ملی کہ ہاں جو میرا مقصد تھا، العلم و حجاب الاکبر، جن کے اوپر علم کے پردے چڑھے ہوں وہ اس طرح کے منتقد مزاج لوگ ہوتے ہیں، نقطے پکڑ پکڑ کے اتنے بڑی ہستیوں کے سامنے چلے جاتے ہیں اور جا کے اپنے مغلظات اگلتے ہیں. تو جا کے عرض کیا کہ حضور حضرت عثمان غنی شامل تھے جنگ بدر میں؟ تو آپ نے کہا نہیں تھے. تو اس نے دوسرا سوال پیش کیا کہ میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری بدگمانی حضرت عثمان غنی دے بارے بڑی اسی دے اندر. دوسرے بندے دوسرا سوال کیا کہ حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں جنگ احد میں جو ٹیلے پہ کھڑے کیے تھے میرے آقا نے 50 بندے، ان میں حضرت عثمان غنی شامل تھے؟ آپ نے کہا تھے. دسو کس طرف لے کے جا رہا ہے بات.
کہ تھے، ان بندوں میں آپ شامل تھے. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. انہوں نے تسلیم کیتا ہے کہ جنہاں نے میرے آقا دے حکم دی عدولی کی تھی انہیں چسمانے کا نہیں شامل ہے. دوسرا سوال. تیسرا سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر بھی تو تغیرات آ رہے ہوں گے نا، لیکن ضبط کا پیمانہ عمر کے بیٹے ہیں، ضبط کا پورا پیمانہ ہے، عمر کے بیٹے ہیں، تو ہم کس کا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے حدیبیہ کے مقام پر سرکار کے دستے حق پرست پر بیعت کی؟ کہا نہیں کی. تیسرا سوال ہوا کہ حضرت عثمان غنی نے حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم کے دستے حق پرست پر بیعت کی؟ تو آپ نے جواب دیا نہیں کی. پہلے یہ واقعہ آپ نے سنا؟ کہا نہیں جی نہیں بیعت کی. تو اس نے نا اندر ہی اندر ایک کیفیت نعرہ بلند کی، میں جیت گیا ہوں، میرا مقصد پورا ہو گیا. وہ چل دیا. عراقی بولتا ہے مجھے صحیح جوابات ملے، وہ خوشی سے اٹھا اور چل پڑا کہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے واپس بلایا، ادھر آؤ بات سن کے جاؤ. وہ تو باتیں تیری تھی جو میں نے سنی ہیں، وہ جو باتیں تو نے کی ہیں وہ تو تیری باتیں تھی، تو میں نے تیری باتیں سنی نہیں ہیں، سنی ہیں، میری باتیں سن کے جا. واپس بلا لیا. آپ نے کہا تو نے پہلا سوال میرے پہ کیا کہ جنگ بدر میں آپ شامل تھے؟ تو میں نے کہا نہیں تھے. تو آپ کو نہیں پتا کہ ان کے گھر میرے آقا کی صاحبزادی رقیہ تھی اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ناساز تھی. میرے آقا نے حکم فرمایا عثمان ان کی طبیعت کا خیال رکھنا، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ جنگ سے بڑھ کے، یہ تیری ذمہ داری ہے، اس کو نبھاؤ، یہ میری ڈیوٹی ہے جو تو کرے گا، تو نے گھر پہ رہنا ہے. تو آپ گھر پہ میرے آقا کے حکم کے مطابق ڈیوٹی کر رہے تھے. دوسرا سوال وہ نا جیسے بجھ سا جاتا ہے، دوسرا سوال آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا جس میں اللہ مالک نے ان سب بندوں کو معاف کر دیا جو ٹیلے سے ہٹے تھے؟ ان کو سب نے اللہ نے پھر اس کے رسول نے معاف کر دیا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے آپ کی نیت میں کوئی فرق نہیں تھا، آپ سمجھے تھے جنگ جیت چکے ہیں تو حکم معزول ہو گیا ہے. جب جنگ جیت چکے ہیں تو حکم معزول ہو گیا، اب ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ کے رسول نے بھی ان کو معاف کر دیا. تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے؟ اب اس پہ بات کرنا حرام نہیں ہے؟ معافی مل چکنے کے بعد اس بات کو دوبارہ چتارنا، یاد کرنا، دہرانا حرام نہیں ہے؟ تیسرا سوال حضرت عبداللہ بن عمر فاروق نے فرمایا کہ 1400 صحابہ میں جب صلح حدیبیہ کے وقت آپ نے دست حق پرست پر بیعت نہیں کیا تو تجھے پتہ نہیں کہ آپ کدھر تھے؟ آپ کو سفیر بنا کے بھیجا گیا تھا، آپ کو ذمہ دار بنا کے بھیجا گیا تھا پیغام دینے کے لیے، تو آپ تو میرے آقا کے حکم کے مطابق وہاں تھے ہی نہیں، ڈیوٹی کرنے گئے ہوئے تھے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ بدگمانی میں جو بات کر رہا تھا کہ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے بدگمانی کو دور کرنا. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی علماء اسلام کی بات سنتے ہوئے آپ کے اندر کوئی بدگمانی آ جائے تو اپنے علم کو مختصر کریں، سمجھیں کہ میں نہیں سمجھتا ہوں، سمجھ جاؤں گا، بڑا بھائی بات کر رہا ہے نا، چھوٹا بھائی بات کر رہا ہے نا، ہمارا بھائی بات کر رہا ہے نا، ہمارا ہی تو ایک صاحب بات کر رہا ہے نا. اگر اس بات میں کوئی جھیل جال ہے تو میں ہمارا نہیں ہوں، میں ہمارا نہیں ہوں، میں اپنا نہیں ہوں، میں ان کا نہیں ہوں کہ میرے پہ بات الٹی اثر کر رہی ہے.
جس پہ بات الٹی اثر کرے، جس کو سمجھ نہ آئے وہ سمجھے کہ میں اس وقت اپنا نہیں ہوں، میں بیگانوں میں جا رہا ہوں اور میں تنقید کر رہا ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں کہ برائی کہاں ہے، برائی کس جگہ پہ ہے۔ اور اللہ کے بندے برائی کو تلاش کفار کرتے تھے، برائی کو تلاش ملحد کرتے تھے، برائی کو تلاش غیر مسلم کرتے تھے، اور تو اس روش پہ چل کے ایک عالم آدمی کی برائی تلاش کر رہا ہے تو یہ نہیں محسوس کر سکتا کہ لفظوں میں جھیل جال آ سکتی ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ جو 75 اچھی ہوئی ہیں وہ تجھے اچھی نہیں لگی، جو ایک تجھے اچھی نہیں لگی اس کو کمینے اپنے کپڑے میں باندھ کے چل رہا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی، یہ کیسے ہوگی۔ یہ اپنے ہیں، اپنوں میں بیٹھ کے اپنی باتیں ہو رہی ہیں، اور اپنی باتوں کو اپنی سمجھ کے سنا کریں۔ اگر کوئی فرق پڑ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کون سا فرق ہے؟ اس نے تجھے اچھا کیا، کتنا کیا ہے؟ 95% تجھے بہتر کیا ہے، اور 5% تو خراب رہ گیا ہے۔ اس خراب کے اوپر کوئی اپنی سوچ کا ہی پردہ ڈال لے، اگلی گفتگو میں سیدھا ہو جائے گا، اگلی گفتگو میں سیدھا ہو جائے گا، اگلی گفتگو میں سیدھا ہو جائے گا۔ یہ جو محفلیں ہیں یہ آپ کو بہتر کرنے کے لیے، آپ کے اندر کے شخص کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب آپ بچپن میں نہیں جا سکتے، اب آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کسی سکول میں نہیں پڑھ سکتے، اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا خرچہ ہے کہ آپ موٹر سائیکل میں 100 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے آ سکتے ہیں، 200 روپے کا 500 روپے کا پیٹرول ڈلوا کے آ سکتے ہیں، اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ حقیقت میں اپنی اس کامیابی کی طرف جا رہے ہیں جو کامیابی تمہاری قبر کو ایک روشن جگہ بنا دے گی، ایک کشادہ جگہ بنا دے گی، اور آخرت میں میرے آقا کے قدموں میں آپ کو جگہ ملے گی۔ یہ وہ جگہ ہیں جو آپ کو بہتر کر کے آداب تسلیمات میں لے آئیں گی، جو آقا کی قربت اور اللہ کی قربت عطا فرمائیں گی۔ یہ وہ جگہ ہیں۔ اب اگر آپ کو میں کسی مدرسے میں کہوں کہ جاؤ تم داخل ہو جاؤ، میری پوری کوشش کے باوجود آپ دنیا اور اپنا گھر چلاؤ گے یا کسی مدرسے میں جا کے داخل ہو جاؤ گے؟ اور وہاں درابا یدرابا بڑھ کے آپ کیا دوبارہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنا قریب ہو جائیں گے؟ عمر ہی نہیں ملے گی، یوں چھٹی ہو جائے گی۔ یہ تعلیم بالغاہ ہے، یہ بڑوں کو تعلیم دینے کی جگہ ہے، اور آپ نے اس کو محسوس کر کے اپنے اندر جگہ دینی ہے تاکہ کامیابی کی طرف آج کچھ اور، کل کچھ اور، پرسوں کچھ اور، اگلے دن سارا اور خوبصورت ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کو پڑھایا جائے کسی مدرسے میں تو بچے بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اب آپ نے بڑی باتیں پڑھنی ہیں، بڑی باتیں سیکھنی ہیں۔ اب الف ب ت سے پڑھانے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو پوری بات سمجھانے کا وقت ہے۔ آپ پوری بات سمجھیں اور اس کو اپنے اندر ایک خزانہ بنائیں، اور جا کے اپنے محلے میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں اس کو تقسیم کریں، اس کو عام کریں۔ میں ایک اہم پیغام دینے جا رہا ہوں آپ کا کہ آپ نے آستانے پہ آ کے جو کچھ سیکھنا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ آستانے سے 5 بندے لے لیں، جو آنے والے دوست ہیں ان کو لے لیں، ان کو بٹھا بٹھا کے ٹولیوں میں جو طریقہ کار ہے میرے آقا کے صحابہ کا وہ یہی ہے کہ آقا سے بات سنتے اور پھر گراں کے بندوں کو اکٹھے کر لیتے، ان کو کہتے کہ یہ حکم آ جایا ہے، میرے آقا کا یہ حکم آ جایا ہے، میرے آقا کا یہ حکم آ جایا ہے، اور ان کو بہتر سے بہتر کرتے ہوئے، پالش کرتے ہوئے چلے جاتے۔ تو ایک پیغام ہے عرس کے حوالے سے، تو عرس پہ رش ہوتا ہے، دوست کافی دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، تو دور دراز سے آئے ہوئے دوستوں کے پاس بعض اوقات بستر نہیں ہوتے، موسم بعض اوقات ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بستر نہیں ہوتے، چادر نہیں ہوتی پاس، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر ادھر ادھر سے دیکھتے ہیں، اور پھر بعض اوقات بندے جو اتنا علم نہیں رکھتے اور ہماری محفلوں میں نہیں بیٹھتے، بات کی طرف توجہ دیں، جو بندے اتنا علم نہیں رکھتے اور ہماری محفلوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، وہ بندے اعتراض کرتے ہیں آستانے پہ کہ جی آستانے پہ چارپائی نہیں ملی، ہم تو سونے کے لیے وہ ہم نے دن ہی نہیں رکھے ہوتے، آستانے سے بستر نہیں ملا، آستانے سے چائے نہیں ملی، چائے ہم پیتے نہیں ہیں، آستانے سے بوتل نہیں ملی، آستانے سے پانی نہیں ملا۔ تو یہ باتیں جو وہ ذہن میں رکھتے ہیں وہ کم از کم میں اپنی حد تک یہ بات کرتا ہوں، میرے سے ایک بندہ بھی یہ امید نہ رکھے تو میں کسی سے پوچھوں گا اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، میرے پاس کھانا ہی وہ نہیں ہے،
جو اس نے کھانا ہے، میرے پاس وہ کھانا ہے جو اس کی نسلوں نے کھانا ہے، جو اس کے خاندان نے کھانا ہے۔ میرے پاس وہ کھانا ہے جس نے انسان کو روحانی طور پہ خوبصورت کر دینا ہے، خوبصیرت کر دینا ہے۔ میرے پاس وہ خوراک ہے۔ تو کوئی آدمی یہ اگر سوچے کہ آستانے پہ جی کھانا نہیں ملا تو گل کرے نا جا کے سندل نال بھی کھانا کیوں نہیں ملیا، تو سندل انہوں جواب دے، وہ گل کرے طارق نال، وہ گل کرے نوری نال، وہ گل کرے جی سید محبوب میرا نال، وہ گل کرے دوسرے نال لنگر کھانے والے جتنے بھی ہیں انہوں نے گل کرے، ساڈا خلیفہ محمد عارف ہے وہ گل کرے، تے ساڈے نال کوئی بندہ یہ گل نہ کرے کہ کھانا نہیں ملیا۔ کھانا کھان واسطے جنہیں عرس تے آنا ہے سب نو چھٹی، ایک بھی نہ آوے۔ ساڈے کول بندہ یہ امید رکھے کہ ہاں ہاں میں ایک بہتر انسان بننا چاہتا تھا، آپ نے پھر میرے لیے کیا کیا ہے، وہ میرے پہ سوال کرے، میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں، قبر تک تیار ہوں۔ تو میں بہتر انسان کرنے کی کوشش کروں گا، میں بہتر جان کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اس طرف ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں دی۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے اپنے لیے موٹی چادر، بستر جو چاہتا ہو، جو منجی چاہتا ہو، انہیں سر تے منجی رکھی ہوئے تے لگا ہوندا ہوئے، کدے جاؤں میں دربار تے سمن جاؤں ماں ڈون جاؤں ماں، انہیں ایک منجی چاہیے ہوئے آ رہا ہوئے کی اے کون ہے روٹی کھا کے سمن والا وہ آ رہا ہوئے۔ تے جی اگر کسی نے سردی تنگ کرے تو اپنے اوپر چادر لے آوے، کم از کم چادر لے کے وہ بات بہترین سن سکتا ہے۔ پروگرام میں شامل ہونے کی مکمل دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے میری طرف سے کم از کم ایک بندے نے 50 بندے کو دعوت دینی، کر سکتے ہو؟ کیڑا بندہ وعدہ کردا ہے؟ 50 نو میں نہیں جی دے سکتا، میں آپ تھلے رکھے ہوئے نے، ایک منٹ میں دے نہیں نہ سکتا کیونکہ میں جو آئے نو پھر کھانا نہیں دے سکتا، تو اتنے کھانا کھاون والے بھی آ جانے۔ تو آپ نے کم از کم 10 بندوں کو، کم از کم 10 بندوں کو اور زیادہ سے زیادہ 50 بندوں کو دعوت دیں۔ آئے ایک خزانہ کھلا ہوا ہے، ایک رحمت کا دریا چل رہا ہے، اس میں آ کے غوطہ زنو اور دیکھیے آپ کے گھروں میں کیا جاتا ہے، آپ کو رحمتیں کتنی ملتی ہیں۔ اور ہمارے جو 2 رات کے پروگرام ہیں، پورے پروگراموں میں بیٹھنے کے لیے دل کو کیلولا کرنے کی اجازت ہے، اپنے گھر میں آرام کریں، سو کے آئیں اور آ کے کم از کم کھانا کھانے کی کوشش کریں۔ ہم نے وہی بات کرنی جو ہمارے اندر ہے، اور ہم کیا کریں، تسی بھاویں ٹھوک ٹھوک کے کھاوے آجے تے پھر جدو میں تے محفل ہوئے انج کر کے کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی زندگی ہے کہ بندے کو بہترین خوراک، پاک ترین خوراک تیرے کرم سے تیرے عاشقوں کے کانوں میں، تیرے کرم سے تیرے عاشقوں کے کانوں میں بڑے خلوص سے انوار گونجتا ہوں میں۔ جب نور گونجا جا رہا ہو اور سماعتیں نورانی ہوں اور سننے کو تیار نہ ہوں، کھانے نے اوپر غلبے ڈالے ہوں، تو کیا فائدہ محفل میں بیٹھنے کا؟ میں اپنے دوستوں کو، جس کو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ نے محفل میں آنا ہے، اس کو میں نے کہا ہے کہ اپنے گھر سو کے آنا ہے، اپنے گھر سو کے آنا ہے، اور محفل میں اس جگہ پہ بیٹھنا ہے جس جگہ پہ آپ کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ آپ اس طرح محفل میں بیٹھیں اور اپنی سماعتوں کو مکمل پیش کر کے وضو ہو کے، باوضو ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور محفل سے وہ لے کے جانا ہے جو پورے سال کی خوراک ہو، اگلے سال تک کے لیے جو خوراک ہو۔ ایک جگہ پہ میں نے فرمان پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا۔ باتیں کرنے کو ہوتی ہیں اگر اچھی ہوں تو کرنے کے پھول جو ہوتے ہیں نا ان میں خوشبو ہوتی ہے، کرنے کی باتوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ جو باتیں ہو رہی ہوں مالک کی یاد میں، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور محسوس کس کو ہوتی ہے؟ جس کے اندر محبت خدا و رسول اللہ ہو، اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے مکمل کوشش کرنا ہے، بات اڑ گئی اتنے میں ہی، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ، ہاں جی ہاں آ گیا، او ہو کیا بات، کیا بات۔ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ سمجھیں 100 روپے کا مقروض ہو گیا ہوں، 100 روپے کا مقروض ہو گیا، کرو یار کوئی ہلا کرو، ہلا کرو، بندے نے بات یاد کروائی، اور تیرے دیون دی انداز تو میں قربان جاواں۔ اینو 100 ہی سمجھی سائیں، اینو 10 روپے اور دیو، اور جیوندا رہو، جیوندا رہو۔ جنہوں نے میری گل دی قدر ہے
عدیل جی جنہوں نے گل دی قدر ہے کہ میں یہ عرض کیتی ہے کہ مینوں ایک گل یاد آئی کہ جب تم نماز پڑھو نا تو سمجھو آخری نماز ہے. جب تم نماز پڑھو تو سمجھو کہ آخری نماز ہے. تو جس کی نماز کے بعد موت ہو وہ نماز کیسی ادا کرے گا؟ جس کی نماز کے بعد موت ہو وہ نماز کیسی ادا کرے گا؟ وہ مالک کے سامنے اس طرح پیش ہوگا، اس طرح پہ بس یاروں پیسے نہیں چاہیے، پیسے واپس لے، بڑے پیسے ہو گئے ہوں تو ساری گل ہی رکاوٹ پیدا کر دے. پھر اچھا جی، جب تم یہ سمجھو کہ یہ نماز میری آخری ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، اب نماز ادا ہو رہی، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے پیسے پیش کیے. سارے پیسے انہوں نے گل یاد آئی، وہ گل کی یاد آئی اے بھی جہاں میں پیسے پیش کیتے نا وہ بھی مجھے گل یاد آئی. میرے آقا نے اعلان کیا، اکبر جی غور ہے، میرے آقا اعلان فرمایا کہ کوئی آدمی دین کی خدمت کرنے کو تیار ہے، دین کو ضرورت ہے، مال دنیا کی دین کو ضرورت ہے، کون بندہ ہے جو دین کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے؟ تے گل ہو رہی ہے این جی سپیڈ نال تے اثر کو نہیں ہو رہا کسی بندے تے. تو سب بندے بیٹھے سن. دوبارہ پھر آپ نے کہا کہ میں ایک اعلان کیے جا رہا ہوں کہ دین کو ضرورت ہے پیسوں کی، اور پیسے کون بندہ پیش کرتا ہے؟ ایک بندہ چھتی نہ اٹھا تو نے جی بھی چنا، جی ایان صاحب نے پیش کیتے نے اینج کر کے پیش کیتے بھی آ لو جی، انہیں اینج کر کے پیش کیتے. تو آپ نے ایک جملہ فرمایا، ہاں میں قربان جاؤں. میرے آقا فرماتے ہیں اکبر جی، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک جب کوئی دین کی خدمت کرے گا تو تجھے ثواب برابر ہی ملے گا. جب تک کوئی دین کی خدمت کرے گا، چاہے ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ جائیں، تجھے ثواب اس کے برابر ہی ملے گا. تو باویں محفل چومے باویں نہ ہو. عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ جائیں، تجھے برابر ہی ثواب ملے گا. عثمان غنی چاہے 700 اونٹ لے کے آ جائے، تجھے ثواب ان اونٹوں کے برابر ہی ملے گا. تو جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو اس کے بعد سب دیاں کھڑکیاں کھلیاں کہ او میرے آقا کیا فرما رہا، کاش وہ میں ہوتا، کاش وہ میں ہوتا، کاش وہ میں ہوتا. اس لیے بات کی طرف پوری توجہ کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت کی گھڑی ہو اور آپ کے لیے اچھی ہو. جب بھی نماز پڑھیں تو دل میں سوچیں کہ ہو سکتا ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، کیوں نہ میرے مالک کی بارگاہ میں پوری حاضری لگوا لوں، پوری حاضری لگوا لوں. تو آپ کی زندگی کی نمازوں کا مزہ بدل جائے گا آج کی اس بات کے بعد. تو کیا آپ کے اندر وہ چیز آ جائے گی. اللہ ہمارا بیٹھنا، ہمارا بیان کرنا اور آپ کا اس کو محسوس کرنا اور آپ کا سننا، اللہ مالک